کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آئین پاکستان مذہب یا عقیدے کی تفریق کے بغیر ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ کرم میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید پاک فوج کے سپاہیوں کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ آج بیواؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا کو یاد دہانی کرانا ہے کہ وہ ہزاروں کشمیری بیواؤں کی حالت زار کا ادراک کرے۔ اور آج برج ٹاؤن میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں انگلینڈ کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین مذہب اور عقیدے کے امتیاز کے بغیر ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مذہب کے نام پر کسی بھی جتھے کو تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قومی لائحہ عمل کے بارے میں مرکزی اپیکس کمیٹی کی طرف سے ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کے فیصلے سے متعلق خواجہ آصف نے کہا کہ ہم اس معاملے کو کابینہ کے علاوہ ایوان میں بھی زیر بحث لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف اپنے تحفظات اور تجاویز ایوان میں پیش کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور گزشتہ روز اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے، جس میں عزم استحکام کی منظوری دی گئی۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں ملک کے مختلف حصوں میں ہجوم کے ہاتھوں قتل کے خوفناک اور المناک واقعات کی پرزور مذمت کی گئی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ زندگی کو تحفظ دینے کے حق کو آئین پاکستان میں انتہائی انمول قرار دیا گیا ہے۔ قرارداد میں اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات حال ہی میں ملک کے مختلف حصوں میں رونما ہو چکے ہیں، جن کو کسی مہذب معاشرے میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایوان نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ مذہبی اقلیتوں اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات سمیت تمام شہریوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائیں۔ ایوان نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی صوبائی حکومتیں تمام ضروری اقدامات کریں اور ان واقعات میں ملوث افراد کی شناخت یقینی بنا کر متعلقہ قانون کے تحت تفتیش کر کے ان پر مقدمہ چلائے۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ڈاکٹر مہیش کمار ملانی نے زندگی بچانے والی ادویات پر ٹیکس واپس لینے کی تجویز دی، تاہم انہوں نے پرتعیش اشیاء پر ٹیکس عائد کرنے کا خیر مقدم کیا۔ شاہد اختر علی نے صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے بجٹ بڑھانے کی تجویز دی۔ انہوں نے محنت کش طبقے کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کی بھی تجویز دی۔ علی زاہد نے کہا کہ حکومت نے متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہے اور عالمی مالیاتی ادارے وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر قیادت حکومت پاکستان کی دانشمندانہ اور انتھک کوششوں کی بدولت پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ سید امین الحق نے دفاع، تعلیم اور ترقی کے لیے خطیر رقوم مختص کیے جانے پر بجٹ کو سراہا۔ سید خورشید احمد شاہ نے موجودہ ٹیکس دہندگان پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد نے آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ کرم میں دہشت گردوں کی طرف سے بچھائی گئی بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید 5 بہادر فوجیوں کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان شہداء میں اوکاڑا کے حوالدار عقیل احمد شہید، پونچھ کے لانس نائک محمد طفیر شہید، اٹک کے سپاہی انوش رفون شہید، ہری پور کے سپاہی محمد اعظم شہید اور اسلام آباد کے سپاہی ہارون ولیم شہید شامل ہیں۔ اعلیٰ عسکری افسران اور سپاہیوں، شہداء کے لواحقین اور مقامی افراد نے بڑی تعداد میں ان کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی۔ کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان نے کوئٹہ میں سکھ گردوارے کا دورہ کیا۔
سکھ برادری نے انہیں اپنی روایتی چادر سروپا پیش کی۔ کور کمانڈر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس موقع پر مختلف مذاہب کی شخصیات نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کا احترام کرنا چاہیے اور سماجی رواداری کو فروغ دینا چاہیے۔ آج بیواؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بیواؤں کو درپیش مسائل اور انہیں درکار مدد کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے۔ دنیا بھر میں زیادہ تر خواتین کو اپنے شریک حیات کے بچھڑنے کے بعد بنیادی حقوق اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے طویل جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ یہ دن بیواؤں کے حقوق کے حصول اور انہیں تسلیم کرنے کے لیے عملی اقدامات کا ایک موقع ہے۔ آج برج ٹاؤن میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں انگلینڈ کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آج کنگسلینڈ میں کھیلے گئے میچ میں افغانستان نے آسٹریلیا کو 21 رن سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔